إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محترم حاضرین جمعہ، تینوں ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپ کی سیرت کا بیان کروں، اس سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے؟ تو قرآن حکیم کی سورۃ النحل آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121، ان دو سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا ہے، ان کا تعارف کرایا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اور اللہ رب العالمین کے بڑے ہی مطیع اور فرمانبردار تھے، حنیفا، شرک سے کٹ کر توحید کے راستے پر چلنے والے تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا تھا، اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں سے تھے، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی تھی. میرے بھائیو، آپ ان آیت کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا کہ ابراہیم ایک امت تھے. امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم ایک کمیونٹی تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک کمیونٹی کے برابر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے. جب اس دنیا کے اندر توحید کا نام لینے والا کوئی ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا، اکیلے اس ماحول میں، اس سماج میں توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور امت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے قائد، رہنما، لیڈر اور رہبر کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک رہبر ہیں اپنے بعد آنے والے تمام اہل توحید کے لیے، تمام موحدوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام ایک قائد ہیں، ایک رہبر اور ایک رہنما ہے. اور آپ قرآن حکیم کے اندر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں نام لیا ہے ان کے ساتھ لفظ مسلم ضرور لگا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، اور کیا تھے؟ قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے بڑے مطیع اور فرمانبردار تھے. قانت کس کو کہتے ہیں؟ قانت قنوت سے نکلا ہوا ہے. قنوت کے معنی ہوتا ہے کسی ایک کی ہمیشہ پابندی کی جائے، ہمیشہ کسی ایک کی اطاعت کی جائے، یعنی زندگی کے کسی موڑ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت سے منہ نہ موڑا جائے، اس کو قانت اور قنوت کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ گرمی کے موسم میں فجر کی نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن سردی کے موسم میں فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، سفر میں ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو قنوت نہیں کہا جاتا ہے. بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کو قنوت کہا جاتا ہے. حنیفہ، اور حنیف تھے یعنی یکسو تھے. اپنے چہرے کو کسی ایک کی طرف کر لینا، اپنے ڈائریکشن کو کسی ایک کی طرف کر لینا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. اللہ رب العالمین کا حکم آیا اولاد قربان، اللہ رب العالمین کا حکم آیا باپ قربان، اللہ رب العالمین کا حکم آیا فیملی قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا شہر اور ملک قربان، اللہ رب العالمین کا حکم آیا اپنی جان بھی قربان. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے.
اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو گیا، یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ شکر کی مکمل تعریف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ظہور اثر نعمت اللہ علی عبدہ علی لسانہ ثناء و اعترافا۔ شکر کی تعریف ہے کہ آپ کے جسم پر اللہ رب العالمین کا نعمتوں کا ظہور ہونا چاہیے، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمت کا اظہار ہو۔ ظاہر کیسے ہونا چاہیے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، آپ کی زبان پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ہو، وعلی قلبہ شہود و محبہ، اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے، وعلی جوارحہ انقیاد و متاع، اور آپ کا جسم، آپ کے اعضاء و جوارح اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، تب جا کر کے شکر ادا ہوتا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، ان کے منہج اور ان کے دین کو وہی شخص چھوڑے گا جو بیوقوف ہوگا، جو احمق ہوگا۔ میرے بھائیو، آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت 3 مقامات سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیت نمبر 76 سے لے کر کے 79 تک دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر 3 طرح کے شرک موجود تھے۔ وہ قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بادشاہ کے سامنے بھی سجدہ کرتی تھی۔ تو یہ 3 طرح کے شرک ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے اندر پائے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اپنی قوم کو سورج، چاند اور ستاروں کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے سمجھانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 76 اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر بازغا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہوتی ہے آسمان میں ستارے چمکنے لگتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ کر کے ان کے سامنے کہتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے، اے میری قوم، کیا یہ ستارے میرے معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ستارے میرا پروردگار ہو سکتے ہیں؟ تم ان کو اپنا رب سمجھتے ہو، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، کیا یہ میرے پروردگار ہو سکتے ہیں؟ چلو مان لیتا ہوں، تم ان کو اپنا رب سمجھتے ہو تو میں بھی مان لیتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ستاروں کو اپنا رب مان لیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات میں ستارے آسمان پر نظر آنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں کو اپنا رب مان لیا۔ فلما افلا، لیکن جب ستاروں کے غروب ہو جانے کا وقت آ گیا، ستاروں کے ڈوب جانے کا وقت آ گیا اور ستارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، ستارے ڈوب گئے اور غائب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ڈوب جانے والا اور جو کسی اور کے کنٹرول سے چلا وہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب اگلے دن صبح ہوئی، دوسری رات، ابراہیم علیہ السلام فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کر کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں اس کو رب مان لوں؟ تم اس کو رب سمجھتے ہو، اس کو معبود سمجھتے ہو، کیا میں بھی اس کو رب مان لوں، اس کو رب سمجھ لوں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے کہنے پر اس کو اپنا رب مان لیتے، اپنا رب سمجھ لیتے ہیں۔ فلما افلا، لیکن جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، چاند کے بھی نکلنے کا ایک وقت ہے، چاند کے بھی ڈوبنے کا ایک وقت ہے، جب چاند اپنے وقت کو پورا کر کے غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے میری قوم کے لوگوں، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا اور چاند کو اپنا رب مان لیتا۔ اس کے بعد اگلے دن جب صبح ہوتی ہے، فلما رأى الشمس بازغة، سورج نکلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سورج کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ جب سورج میں غروب ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلما افلا قال یا قوم
مما تشركون، اے میری قوم کے لوگوں جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو میں اس شرک سے بیزار ہوں، میں اس شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کر لیا، میں نے اپنے چہرے کو رب کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر کے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھایا. اب آئیے قرآن کریم کا 17واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 51 سے لے کر کے 70 تک دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے سوجھ بوجھ دے دی تھی، سمجھنے کی قوت اور صلاحیت دے دی تھی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی ہم نے صلاحیت دے دی تھی. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنے باپ سے کہا کہ تم ان اسٹیچو کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان تصویروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو اپنا معبود کیوں سمجھتے ہو، کیا یہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ قالوا، تو قوم کے لوگوں نے کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، ہمارے باپ دادا ان تصویروں کی ہی عبادت کیا کرتے تھے. اور آج بھی حق کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے. آج بھی یہ جملہ نکلتا ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، آج تک جو ہم کرتے چلے آئے ہمارا سب غلط تھا کیا. آپ اس بات کو جان لیں کہ باپ دادا کا کسی کام کو کرنا کبھی بھی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمیشہ اور ہر دور میں باطل پرستوں کا یہی جواب رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، غلط راستے پر تھے کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ ہو، تم بھی بھٹکے ہوئے، تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے پر تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کیا تم سیریس بات کر رہے ہو یا پھر مذاق کر رہے ہو؟ یا جو تم کہہ رہے کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، کیا تم سیریس بات لے کر کے آئے ہمارے پاس یا پھر مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلک من الشاہدین. کہ تمہارا پروردگار وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ تمہارا پروردگار ہے اور میں اس بات پر گواہ ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک دھمکی دیتے ہیں، اپنی قوم کو دھمکی دیتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. کہ میں ایک دن ان تمہارے معبودوں کو جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کی اوقات بتا دوں گا، ان کی خبر لوں گا ایک دن تمہارے معبودوں کی. کیا کہا، کیا تم کو یہ نہیں بتایا، صرف اتنا کہتے کہ میں ایک دن ان کی اوقات بتا دوں گا، تمہارے معبودوں کو سبق سکھاؤں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر زیادہ نوٹس نہیں دیا، دھیان نہیں دیا. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوتا کہ کوئی تیوہار کا موقع تھا، کوئی عید کا موقع تھا، خوشی کا موقع تھا، ساری قوم کے لوگ ناچ گانے میں مگن تھے، مصروف تھے، بت خانہ خالی پڑا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے میلے میں جانے کے لیے کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں جاتے اور دیکھتے کہ بت خانہ خالی پڑا ہوا ہے. ایک کلہاڑی لیتے ہیں اور جا کر کے سارے معبودوں کو، سارے بتوں کو توڑ کر کے چورا چورا کر دیتے ہیں. قرآن کے الفاظ کی فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے تمام بتوں کو، تمام کے تمام ان کے معبودوں کو توڑ کر کے رکھ دیا، چور چور کر کے رکھ دیا. جزاز کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. جزاز کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ختم کر کے پاؤڈر کی شکل بنا دینا، چور چور کر دینا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر بھی بڑے طاقتور تھے، تبھی تو اتنے سارے معبودوں کو توڑ کر کے پاؤڈر کی شکل میں بنا دیا اور سوائے بڑے بت کو چھوڑ دیا. سارے تمام کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کے ختم کر دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس بڑے بت کے ذریعے سے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کا سبق سکھائیں. چنانچہ جب قوم کے لوگ میلے سے فارغ ہوتے ہیں، میلے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے معبودوں کی حالت دیکھتے ہیں، یہ درگت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہمارے معبودوں کے ساتھ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں،
لم يذكره يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک ابراہیم نام کے نوجوان کو سنا ہے جو ان معبودوں کی برائی کیا کرتا تھا، اسی کا کام ہوگا۔ تمام کے تمام قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، ہم نے اس کو ان معبودوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے، اسی کا کام ہوگا، اسی کی حرکت ہوگی۔ آپ اس آیت کے اندر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو ہائی لائٹ کیا، ایک نوجوان کے نام کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا جھنڈا بلند کرنا اور شرک کو ختم کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج نوجوان کس راستے پر جا رہا ہے، آج نوجوانوں کا کام کیا ہو چکا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نوجوان کا لفظ ہائی لائٹ کیا یہاں پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، میرے قوم کے لوگ مجھے ختم کر سکتے ہیں، ان کا کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا، بغیر کسی سپورٹ کے اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اگر کوئی سپورٹ تھا تو اللہ رب العالمین کا سپورٹ تھا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھایا اللہ رب العالمین کے لیے۔ چنانچہ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا جس کی حرکت کی ہوگی، کہا کہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں وہاں پر اور لوگ پوچھتے ہیں انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے، ہمارے معبودوں کو کیا تم نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ان کا جو بڑا بت ہے، جو بڑا بت موجود ہے، خاموش کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ فاسألوهم، اگر یہ بولتا تو اس سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگوں کے دماغ میں ایک بات آئی تھوڑی دیر کے لیے، قوم کے لوگوں نے سوچا، قوم کے ذہن کے اندر ایک بات آئی تھوڑی دیر کے لیے کہ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، جس کو توڑ دیا گیا، جو اپنا ڈیفنس نہ کر سکتا، کوئی اپنا بچاؤ نہ کر سکتا، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کے لوگوں کے ذہن کے اندر بات آئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں انکم انتم الظالمون، آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ظالم ہیں، ہم ہی لوگ غلطی پر ہیں، لیکن سب منو کی سوال پوچھی تھوڑی دیر کے بعد پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ برسوں سے جو شرک کا غبار یا گندگی ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ سب منو کی سوال پوچھی تھوڑی دیر کے بعد پلٹ جاتے اپنی بات سے اور کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وہ خود کہتے ہیں کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان سے پوچھ لو، ان سے کیسے پوچھنا جب یہ بول نہیں سکتے ہیں؟ وہ بول نہیں سکتے لیکن آج کیا ماحول ہے کہ بول نہیں سکتے لیکن اولاد دے سکتے ہیں، بول نہیں سکتے لیکن بگڑی بنا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو دونوں مٹی کے اندر دفن ہے، آج وہ دستگیر بنے ہوئے ہیں، نمازنے والے بنے ہوئے ہیں، جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ کون نماز رہا تھا، اور ان کو ساری زندگی کون روزی دینے والا تھا، کون نماز رہا تھا۔ آج مسلمان اگر اس نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر جو خطابات اللہ کے بندوں کو لوگ دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو دینے لگیں گے۔ تو ابراہیم کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زبان سے ہی جملہ کہلوانا تھا، یہی کہلوانا مقصود تھا کہ یہ بولیں کہ بول نہیں سکتے، اور ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم یہ بول نہیں سکتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں جو تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو اپنا ڈیفنس نہ کر سکتا ہو، جو اپنا بچاؤ نہ کر سکتا ہو، تمہارا مالک کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، قوم کے لوگوں نے سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات بھاری ہے، ان کی دلیل کا جواب ہم دے نہیں سکتے دلیل سے۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ اگر سامنے والے کی بات کا جواب دلیل سے نہ دیا جائے تو لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال کرو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ان كنتم فاعلين، کہا کہ آگ جلا کر کے اس کو آگ کے اندر ڈال دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، تو معبود کیسا ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو؟ معبود وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو سچا معبود ہوتا ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جھوٹا معبود کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے، اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اس آگ کے اندر پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا شہر، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے۔
آپ غور کریں کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پورے گاؤں کو پورے شہر کو جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر ان کے ماتھے پر ذرا برابر شکر نہیں ہے، ان کے پیشانی پر ناراضگی کا کوئی جملہ نہیں ہے، اور آگ کے اندر جا رہے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں کر رہے، صرف ایک جملہ ان کی زبان پر ہے، کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ رب العالمین میرا کارساز ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، میں نے اس کی توحید کے لیے کیا ہے، اگر میرا رب کا امتحان یہی ہے، اگر میرا رب میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں اس امتحان میں کھڑا اترنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط اتنا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو بارش کے فرشتوں کو حکم دیتا کہ جا کر کے بارش برسا دو، آگ کو بجھا دو، ہوا کے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ ہوا چلا دو، آگ کو بجھا دو، لیکن اللہ رب العالمین نے آج فرشتوں کو بھی ذریعہ نہیں بنایا، فرشتوں کا بھی سہارا اللہ رب العالمین نے نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آگ سے خطاب کرتا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تیرا کام تو جلانا تھا، لیکن آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام ٹھنڈا ہو جانا ہے، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ بردا و سلاما، ایسی ٹھنڈی ہونا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹھنڈے سے تکلیف نہ پہنچے، سلامتی والی ہو جانا ہے۔ آپ غور کریں آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو کیسے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب میں یہاں پر رہ کر کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتا، میں اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، آج وہ کاروبار کے لیے ہجرت کرتے ہیں، پیسے کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے فیملی کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چل پڑتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، زبان پر ایک لفظ ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نکل تو پڑتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب مجھے میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر فلسطین پہنچتے ہیں، عراق سے نکل کر کے فلسطین پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، پہلے لڑکے کا نام اسماعیل، دوسرے لڑکے کا نام اسحاق، پہلے اسحاق کی ماں کا نام ہاجرہ اور اسحاق کی ماں کا نام سارہ۔ اسماعیل کو آباد کیا مکہ کے اندر اور اسحاق کو آباد کیا فلسطین کے اندر۔ یہ سارے ڈیٹیل قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلے اور چلتے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ ہے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر ساتھ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سفر کی پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ محسوس ہوا کہ اللہ اس بڑھاپے میں بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ بیٹا نہیں مانگا، نیک اولاد مانگا، صالح اولاد مانگا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد نیک ہونی چاہیے، میری اولاد صالح ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر اولاد مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگے، کیونکہ اولاد دینے کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے، کسی انسان کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا، باز بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا تھا، نیک بیٹا مانگا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حلیم کے معنی ہوتا ہے صبر کرنے والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا۔ ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ نیک بیٹا مانگا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی چاہت سے بڑھ کر کے دیا، ان کو ایک حلیم اور بردبار بیٹا عنایت فرمایا۔ اس کے بعد فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم کا بیٹا جب تھوڑا بڑا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان آ گیا اپنی زندگی کے اندر۔ جب ان کا بیٹا چلنے کے لائق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو جو شہر سے دور، وطن سے دور، ان کا سہارا ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے ہیں، مشورہ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتا
کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا امتحان تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو تربیت کی تھی اس کا امتحان تھا کہ میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے۔ آج میں اس سے پوچھوں گا تو میرا بیٹا جواب کیا دے گا؟ بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ربی ھب لی من الصالحین دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا بیٹا تھا۔ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے ابو جان آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا اس کو کر گزریے۔ سوچئے کتنی بڑی بات باپ نے کہی ہے۔ جان لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اگر آج کا کوئی بیٹا ہوتا کیا جواب دیتا؟ آج کتنے بڑے ماں باپ ہیں، آج کتنے بڑے ماں باپ ہیں کہ اپنے بیٹے کی زبان سے ابو جان کا لفظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ آج ان کا بڑھاپا آنسوؤں میں سسکیوں میں گزر جاتا ہے۔ آج بیٹوں کی اتنی فرصت نہیں کہ اپنے باپ کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ سکے۔ دیکھیں کتنی نازک گھڑی ہے، کتنی مشکل گھڑی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابو جان، ابا جان کا لفظ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو جان آپ کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کو کر گزریے۔ فلما اسلم وتله للجبین، جب دونوں اسلام لے آتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسلام کا لفظ استعمال کیا۔ اسلام کے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ فلما اسلم، جب دونوں امتحان کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا بھی امتحان کے لیے تیار ہو گیا، باپ بھی امتحان کے لیے تیار ہو گیا، وتله للجبین، اور اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ جبین کہتے ہیں پیشانی کے دونوں سائڈ کے حصے کو جبین کہا جاتا ہے، پیشانی کو جبین نہیں کہا جاتا، پیشانی کے دونوں سائڈ کے حصوں کو جبین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی صحیح تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور قریب تھا کہ بیٹا ذبح کر دیا جائے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ رب العالمین نے فوراً آواز لگائی، پکارا ابراہیم پر، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، تو نے خواب میں صرف یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہمارا مقصد تیرے بیٹے کو مارنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تیرے مقام کو اور اونچا کرنا تھا۔ میں نے تجھے جو خلیل بنایا ہے، اپنا جو دوست بنایا ہے، مجھے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میں نے تجھے اتنی آسانی سے اپنا دوست نہیں بنا لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ھذا لهو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اپنے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبے کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو آنے والے لوگوں کے اندر باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ كَذَلِكَ نجزی المحسنین، اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیے ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاری ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے طریقے سے، نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کیا، اور آج بھی دنیا بھر کے اندر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں، ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کے اندر غور کریں، آپ کو بہت سارے اسباب ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا سبب آپ کو ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا سبب آپ کو ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور اعتماد کا سبب آپ کو ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو بار بار پڑھیں، ان آیات کے اندر غور و فکر کریں، اور اپنے آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، 3 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید اور ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں اسلام پر اور ہمارا خاتمہ تو ایمان کے خیر پر ہو، آمین۔ بارک اللہ